ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری ہیں اور ہم واٹر سٹراوڈ کنٹری کی طرف جا رہے ہیں. خواتین حضرات، میں کسی فیکٹ اور فگر کے بحث میں جائے بغیر اپنے دیکھنے والوں سے ایک انتہائی سادہ زبان میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پینے، استعمال کرنے اور زراعت کے لیے جو پانی ہے ہر آنے والے دن میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے حکمران، اپوزیشن، میڈیا، دانشور سب سو رہے ہیں. پانی جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی 20-25 سال دور کی کہانی نہیں ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پانی کی کمی کا سامنا اگلے 4-5 سال میں کرنا ہوگا. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں اس کی پرواہ ہے؟ یہ ہے آج کا پروگرام جس پہ ہم بات کریں گے. اور میرے مہمان ہیں محترم عابد شیر علی، وزیر مملکت برائے پانی و بجلی، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم زاہد خان، سابق چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ برائے پانی و بجلی، سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر قادر مکسی، چیئرمین سندھ ترقی پسند پارٹی، قوم پرست رہنما. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر اسحاق بلوچ، چیف کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعلیٰ بلوچستان، مرکزی رہنما نیشنل پارٹی. عابد شیر صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میں اس فگرز کے چکر میں نہیں جانا چاہتا کتنے ملین پانی اور کیسا پانی اور کیا پانی. میں نے سادہ سی ایک بات کی ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں 5 سال کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جو کم پانی والے ممالک کی ایک فہرست ہے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا وعدہ بھی ہے قوم کے ساتھ. جب آپ الیکشن میں گئے تو آپ نے اس حوالے سے ایک وعدہ بھی کیا تھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا پلان کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ افتخار صاحب. اس ایشو پر اس طرح کبھی پروگرام نہیں ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے. یہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ جو ریزروائر ہیں ہمارے واٹر کے، جو واٹر لیول ہے وہ سطح زمین سے بہت نیچے جاتا جا رہا ہے، جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور کر بھی رہیں گے. پوری دنیا میں کرائیٹیریا ہے جب 1000 کیوبک میٹر پہ آ جائے تو وہ سٹریس واٹر کنٹری کہلاتا ہے. اس وقت پاکستان سٹریس واٹر کنٹری کی لائن پہ آ چکا ہے، صف میں کھڑا ہو چکا ہے. دیکھیں، آبادی بڑھتی گئی، ہم نے ریزروائر بلڈ نہیں کیے، ہمارے آپس کے اندرونی اختلافات، سیاسی اختلافات، جس کا نقصان بالآخر قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اس کو دیکھیں، مزید اگر ہم آگے جاتے جائیں گے، اگر اسی طرح ہمارے میں کنسنسس بلڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حکومت کرنے جا رہی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. آپ نے خود اپنے مینیفیسٹو 2013 میں ایک پانی کے حوالے سے ایک بات کی. آپ نے کہا کہ بلڈ کنسنسس آن دا بیسس آف 1991 واٹر ریکارڈ ٹو الاؤ نیو واٹر پروجیکٹ ٹو بی انڈر ٹیکن این ایکسٹینشن آف دی اریگیشن فیسلٹی ٹو دا ایڈیشنل ایریاز. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی اس نقطے پہ آپ نے باقی صوبوں کی قیادتوں کو بلا کے بحث کا کوئی آغاز کیا؟ میرا صرف اتنا انٹرسٹ ہے. دیکھیں، بالکل اسے ہائی لیول پر پرائم منسٹر لیول پہ بھی ٹیک اپ کیا گیا. جب 97-8 میں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. میں ابھی بتا رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں. ڈیٹیل نہیں، صرف یہ کہ اب وعدہ آپ نے اب کیا، یہ 97 کا نہیں ہے. یہ بھی کریڈٹ میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے. جو 1991 کا واٹر ریکارڈ جو صوبوں کے درمیان ہوا وہ بھی وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ہوا. ٹھیک، ہم نے کب کہا کہ نہیں؟ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا الیکشن لڑنے سے پہلے کہ 1991 کے واٹر ریکارڈ کو سامنے رکھ کے ہم پھر ایک دفعہ بحث میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اب کیا اور بہتری ہو سکتی ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے. اس میں دیکھیں، بہتری کے لیے کورم ٹنگی کے لیے ہم نے جو واٹر ریزروائر ہے اس کو 2 فیزز میں لے گئے ہیں. اس کی بھی کنسٹرکشن کے لیے ٹینڈر ایوارڈ کر دیا گیا ہے. دایا میر بادشاہ جو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنگ میل ہے، اس کے لیے بھی 55 بلین روپیز گورنمنٹ نے دے دیا ہے.
دیکھیں اب افتخار صاحب ایک چیزیں نہیں ہیں اب جو آپ ہم وہ کنٹروورسی میں میں نہیں جانا چاہتا، میں خود بھی نہیں جانا چاہتا. آپ نے بھاشا کا نام لے لیا، میں بھاشا کا بھی نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ بھاشا کا جب نام لوگے، دل ازاری ہو، مکسی صاحب کی دل ازاری ہو، ڈاکٹر صاحب کی دل ازاری ہو، میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. میں بھی نہیں جانا چاہتا، میں بھی نہیں جانا چاہتا. میڈیا کا کام ہے، جیسے میڈیا دھرنے کو پروجیکٹ کرتا رہا ہے، میں میڈیا سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی قوم کو آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا میڈیا کا بھی کام ہے. پولیٹیشنز تو اپنا رول پلے کرتے ہیں، میرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، میرے بھائی زاہد خان صاحب ہیں، میرے بزرگ مکسی صاحب میرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. باقی جس چیز پہ میڈیا چلا ہوا ہے میں میڈیا سے بھی درخواست کرتا ہوں. میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ملک کے سب سے سنگین اور اہم ایشو پہ بلایا. یہ میں افتخار صاحب کہہ رہا ہوں کہ ہم واٹر سٹریس کنٹریز میں آ چکے ہیں. اگلا اگر ہم نے یہ معاملات اپنے ریزالو نہیں کیے تو خدا نخواستہ پھر قحط سالی کی. جی زاہد علی خان. شکریہ افتخار صاحب، جس طریقے سے نے کہا بالکل صحیح بات کی کہ پہلے بار آپ ایک ایسی ایشو پہ جو پاکستانی عوام ابھی تک کیونکہ میڈیا کے ذریعے ان کو بات جا سکتی، خبر ہو سکتی ہے، اس پہ آج تک کسی ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ وہی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارے جو ریزروائر ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ہماری زمینیں کم ہوتے جا رہی ہے، ہمارے پانی ہے نہیں. تو اس کے لیے جو مشکلات ہے وہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ یہ مشکلات اس ملک کے لیے ہے. اب آپ آگے آئے، ہم کنٹروورشل باتوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں. میں 6 سال واٹر اینڈ پاور کا 3 سال میں ایک ممبر رہا اور 3 سال میں ابھی شیر علی صاحب کے اس دور میں یا پیپل پارٹی کے ابتدائی دور میں چیئرمین رہا ہوں. میں 2-3 چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو الیکٹریسٹی کی سستی ہونے کی ضرورت ہے. ہم بدقسمتی سے، میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے پہلے حکومت کی بات کر رہا ہوں، میں اس میں بھی بات یہ جو کرم تنگی کی ابھی شیر علی صاحب نے بات کی، آپ کو پتہ ہے یہ منصوبہ کب کا ہے؟ یہ 1952 کا منصوبہ ہے. افسوس ہے نا، سن لیں، افسوس کرو نا اس پہ. بالکل افسوس، صد افسوس ہے. اب مجھے آپ بتا دیں، وہ تو ہو گیا. میں جب 2009 میں ممبر بنا تو میں نے اس پہ شور مچایا اور میں نے شروع کیا کہ یار یہ کیوں نہیں بنا رہے ہو، اس میں کیا فائدے ہے، ذرا آپ سن لیں. آپ کا وزیرستان میں اس وقت دہشت گردی کا جو ہوا گرم ہے، آپ کے اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن یہ 2 فیسز کے میں مخالفت کراؤں گا. 2 فیسز میں وہ نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ایک کرم ہے ایک ٹوچی ہے. وہ دونوں کو ملائیں گے تو آپ کا جو ڈیائی خان کے تھرو سے سیلاب آتا ہے اور آپ کے دریائے سندھ میں ملتا ہے اور آگے سندھ اور پنجاب کو برباد کرتا ہے، ایسے روکا جا سکتا ہے. 85 میگا واٹ بجلی آپ کو اسے مل سکتی ہے، آپ کو واٹر ریزروائر سے مل سکتے ہیں. میں نے سارے لکھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک کرم تنگی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد منڈا ہے، یہ جو 2010 میں تباہی ہوئی تھی اور جو 2010 میں نوشہرہ ڈوب گیا تھا، 470 ڈوب گیا تھا، پشاور ڈوب گئے تھے، اور جب آگے چلا تو یہ وہاں سے جب منڈا ڈیم سے پانی گزرا وہ 3,75,000 کیوسک تھا. جب کابل میں شامل ہوا تو 4.5 لاکھ کیوسک بن گیا. جب تربیلا سے 1.5 لاکھ آ گیا تو 6.5 لاکھ چلا گیا. اور یہ جب آگے جاتے جاتے جب سندھ میں گیا تو تباہی مچا دی، 11 لاکھ پہ چلا گیا. کریں کہنا، یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں. سن لینا سر، میں دے رہا ہوں، سجیشن دے رہا ہوں. اب بدقسمتی یہی ہے کہ نہ پہلے گورنمنٹ نے اس میں انٹرسٹ لیا، نہ اس گورنمنٹ نے انٹرسٹ لیا. میں شور مچاتا رہا، میرے کوشش تھی کہ میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کروں. بلکہ عابد شیر علی صاحب میرے سے ناراض تھے کہ آپ ہر مہینے میں 3 اور 4 میٹنگ بلا رہے. میں نے کہا دیکھیں میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. ابھی اگر آپ کا وہ ڈیم بنتا ہے منڈا، اس سے آپ کو کتنے فوائد ہے، لیکن وہ شیخ رشید والی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کالا باغ بنتا تو نوشہرہ نہ ڈوبتا. میں کالا باغ کی بات نہیں کر رہا، میں منڈا کی بات. اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے خود مان لیا منڈا کی وجہ سے نوشہرہ بھی ڈوب گیا، پشاور بھی ڈوب گیا، تو کالا باغ ڈیم کی تو میں لفظ بھی نہیں میں استعمال کر رہا. آپ کی بات نہیں، میں ایک کہتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں یا جو ہم لوگ ہیں بسمت، میں اپنے آپ کو بھی لیتا ہوں، ہم ایک اپنے جغرافیے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں یہ چیز بنتا ہے، کہاں سے اس کے فوائد ہیں، کہاں سے نقصان ہیں. تو وہ منڈا ڈیم آج تک اس کی فیزیبلٹی، اس کے ڈرائننگ، اس کی ڈیزائننگ نہیں مکمل ہوا. بلکہ ابھی شیر علی صاحب مجھے سپورٹ کریں گے کہ آپ کو یورپی یونین اس کے لیے پیسہ دے رہا ہے.
आप उससे क्यों नहीं लेके करवा रहे हो? तो आपको 800 आबेद ये मुंडा डैम वाली बात करो, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है, ये क्यों नहीं आप? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं पिछले भी गवर्नमेंट की गफलत है, 6 साल से मैं उस पे लगा हूं। ये मुंडा डैम का क्या मसला, आपकी मदद क्यों नहीं करते मुंडा डैम में? इसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है, प्लानिंग डेवलपमेंट में इसकी अप्रूवल आ चुकी है। देखिए वाहिद हुकूमत जिसने दयामीर पे भी काम शुरू कर दिया है, मुंडा पे भी काम शुरू कर दिया है, कुरमतंगी पे भी कर दिया है। दयामीर की लैंड एक्विजिशन के लिए 55 अरब रुपया दे दिया है, जिस पर हमने 2 महीनों के अंदर लैंड एक्वायर करके उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और मुंडा डैम, ये मुंडा डैम आप इसे मोहम्मद डैम कहते हैं, उसके भी हमने अपने पीएचडी में फंड्स रख दिए हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। फातिमा साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात हो रही है पानी के संगीन मसले पे। काज़ी मुफ्ती साहब, क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे जैसे बिजली के मामले में हम इंतज़ार करते रहे कि आज बिजली आ जाएगी, कल बिजली आ जाएगी, हर आने वाले दिन में बिजली की डिमांड बढ़ती जाती है, बिजली आती नहीं है, तो क्या पानी के मामले में भी हम ऐसे करेंगे? अगर इनकी मतलब बिजली के बगैर तो ज़िंदा रहा जा सकता है, पानी बहने जो आबद शहरी ने जो बात की है, अगर हम इनकी बात मान भी लें और इनके तमाम मनसूबों पर अमल दरामद हो भी जाए तो 4.4 MAF पानी और हमें मिलेगा। आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बहुत संजीदा मौजू पे ये प्रोग्राम रखा है। उसके बाद मैं मशकूर हूं कि आपने हमें भी बुलाया, सारे चारों सूबों को, नुमाइंदों को आपने शरीक किया। दरअसल बात यह है कि ये सारी विजन की बातें होती हैं, जहाँ जहाँ मुल्कों में दुनिया के अंदर लीडरशिप आवाम से, वतन से, ज़मीन से कमिटेड होती है, वहाँ सारे मसाइल हल हो जाते हैं, कौमें तरक्की करती हैं। छोटे मोटे हमारे अर्द गिर्द जितने भी मिसालें हैं, 47 में हम आज़ाद हुए, 49 में चाइना ने जन्म लिया, आज़ाद हुए, उसके बाद उनका फ़र्क हम देखेंगे। तो ये लीडरशिप का बुनियादी पाकिस्तान में फुकदान है। बहुत सारे मसले हैं, मसलन एक तो बहुत सारे डिस्प्यूटेड मसले हैं जो प्रोविंसेस के दरमियान भी हैं और वफाक और प्रोविंसेस के दरमियान हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, जिसको हुकूमत को इनिशिएट करनी चाहिए। आप क्या तजवीज़ करते हैं? जी हाँ, मैं इस बात को आपको कबूल करता हूँ कि पानी कम होता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, तो इस पानी कम होने की जो भी मसाइल है, उस मसाइल में एज अ कॉमन मैन न पंजाबी का कसूर है, न सिंधी बलोच पश्तून का कसूर है, ये सिर्फ हुक्मरानों की नाकबत अंदेशाना रवैया है जिसके वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। मसलन एक तो रेनफॉल है, हमारे पास ज़रिया क्या है पानी के, एक रेनफॉल है, तो आपके पास बरसातें क्यों कम होती जा रही हैं, मौसमी तब्दीलियाँ क्यों आ गई हैं कि आपने सारी फितरत को छेड़ दिया अपने मफादात के लिए। आपने जंगलात काट दिए, आपने दरख्त काट दिए, आपने माहौलियाती इन्वायरमेंटल मसले पैदा कर दिए, तो आपके पास जो माजी में बरसातें होती थी वो कम हो गई हैं। उसके बाद जो अंडरग्राउंड हमारे रिसोर्सेज हैं वो रिचार्ज नहीं होते कि बरसात भी नहीं है, दरियाओं में पानी कम है तो उसकी रिचार्जिंग कम हो गई है और मुस्तकिल हम पानी निकाल रहे हैं अंडरग्राउंड, तो पानी नेचुरली रिसोर्सेज कम होंगे पानी के। उसके बाद ये है कि पहले एक गिलास पानी का था, एक आदमी पीता था, अब उस गिलास को 4 आदमी गुजर करेंगे। आपने मुल्क में एक तो नेचुरल जो बर्थ कंट्रोल है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम कहते हैं मुसलमान मुल्क है, जो भी आदमी जितने भी बच्चे पैदा करे कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा अननेचुरल जो इन्फ्लक्स हो रहा है कि सारे साउथ एशिया से लोग आ रहे हैं, बर्मा, बंगाल, नेपाल, अफगानिस्तान, इंडिया से मुस्तकिल आबादी बढ़ रही है। तो जब आप लोगों को आपने अपने फ्रंटेस खोले हुए, लोग आते जाएंगे तो आपकी जो जिंदगी की जरूरियात है उसमें शेयर करते जाएंगे। ये मुझे बताइए, आप कहते हैं ना कि सिंध में कोई डैम ना बनाओ, कोई बैराज ना बनाओ, अब ये मानसून के पानी की बात कर रहे हो कि मानसून कम हो रही है, तो इसका जो पानी आता है वो सारा बह के हम जाने देते हैं उसके अंदर समुद्र में, तो कि इसका कोई तरीका मैं आपसे पूछता हूँ, कोई आपके ज़हन में कभी आया है कि आप चलो अपने लिए, जिस तरह आपने कहा ना कि कौमों की क़यादत फैसला करती है, आप सिंधी कौम की क़यादत करते हो, सिंध
کے کانفرنس نمائندوں میں سے ایک نمائندے ہو, کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس بارش کے پانی کو اپنے سندھ کے ہی لیے کچھ اکٹھا کر لو تاکہ آپ کا واٹر لیول چارج ہو جائے اور ان لوگوں کو پانی ملے؟ کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے؟ ہم بالکل سوچا ہے. ہمارے پاس سندھ میں جو چھوٹے موٹے سائٹس ہیں جہاں تھرپارکر, دادو ڈسٹرکٹ اور کراچی میں بہت ساری ایسے ٹھٹا میں بہت ساری جگہیں جو برساتی پانی آتا ہے مونسون کا, اس پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں جو عام لوگوں کے استعمال میں آ سکتے ہیں, لیکن حکومت اس کے لیے کوئی انیشیٹ نہیں لے رہی ہے. کیا مدد چاہیے آپ؟ نیچرلی پلاننگ میں تو کوئی اسمبلی کا ممبر بنا نہیں, نہ میرے پاس اختیار ہے. یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوٹا پہ حکمران بنتے ہیں بائی روٹیشن, ان کے سوچنے کے کام ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے, پشتون کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے. آپ اپنی طرف سے اس نیشنل ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے مونسون کے پانی کو استعمال کرنے کی کوئی تجویز ہمیں تحریری طور پہ دیں گے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں میں پہلے کہتا ہوں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو امپروو کریں, جو چیزیں ممکن ہیں. آپ نے وہ کہہ دیا. مثلا آپ پلانٹیشن شروع کرائیں, جنہوں نے کاٹے ان کو سزا دو, ایک تو یہ بات ہو جائے گی نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریزروائرز ہیں جو کہتے ہیں کہ سلٹ اپ ہو گئے 25-26% ان کا ریزروائر کیپیسٹی کم ہو گئی ہے, اس کو ڈیسلٹ کر کے آپ پانی اسٹوریج کریں. منگلا کی جو وال ریز کر رہے ہیں وہ کام شروع کریں. اس کے بعد ہمارے سندھی ایک انجینئر نے, ٹیکنوکریٹ نے, مشرف نے اپنے دور میں سیریس سنجیدہ اسٹڈی کروائی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی ڈیم ہیں وہ ایئر ٹو ایئر, سیزن ٹو سیزن آپریٹ کرتے ہیں. مونسون میں یا جب پانی آتا ہے بھرے جاتے ہیں خریف کی سیزن میں اور پھر ریلیز ہو جاتا ہے ربی کی سیزن میں. تو آپ کو ایک کیری اوور ڈیم کی ضرورت ہے, اور کیری اوور ڈیم کے لیے آپ جائیں گے اسکردو جہاں 35 ملین ایکڑ فیٹ پانی جمع ہوگا. بلوچ صاحب, بلوچستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی دارالحکومت میں انڈر گراؤنڈ پانی تقریباً ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ کیا کریں. 110 ڈیم کا منصوبہ مشرف صاحب کے نام سے میں سنتا رہا. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ آپ کا سب سے بڑا شہر, لوگ چیخ رہے ہیں پانی کے لیے. شکریہ, میں آپ کا بہت مشکور ہیں کہ بہت ہی اہم موضوع پہ جو ہے پروگرام جو ہے آپ لوگ منعقد کر رہے ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پانی زندگی ہے, اور پانی کے بغیر جو ہے کوئی بھی شہر, کوئی بھی گاؤں, کوئی بھی علاقہ وہ برباد ہو سکتا ہے, ویران ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئٹے کی آپ نے بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئٹے کا پانی, یعنی کہتے ہیں کہ اگر آئندہ 8-10 سال میں کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا تو کوئٹہ جو ہے وہ بالکل وہاں پہ پانی ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. اب بھی نہیں ہے, اب بھی بہت سارے علاقوں میں آپ جو کہہ رہے ہو کہ ٹرکوں پہ لوگ لا رہے ہیں, وہاں پہ بھی ٹینکرز پہ لوگ جو ہے اپنے گھروں پہ پانی لاتے ہیں. کوئٹہ میں 150 MF کی ضرورت ہے, ڈیلی 40 MF مل رہا ہے. جی, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر وہاں پہ پانی نہیں ہوگا تو آپ کے سیب کے باغات بھی ختم ہو جائیں گے, انگور کے باغات بھی ختم ہو جائیں گے. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس بلوچستان میں پانی ہے. پانی کیا ہے, ہمارا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ رین واٹر ہے. دوسرا, اتنے ڈیمز کا گنجائش بلوچستان میں ہے, اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان میں کہیں نہیں ہے. فرض کرو ہمارے یہاں کوئی 18 بیسنز ہیں اور 73 سب بیسنز ہیں. ایک بیسن کا ایریا جو ہے وہ عامل ماشکیر کی آپ کو میں بات کروں وہ 80,000 اسکوائر کلومیٹر اس کا کیچمنٹ ایریا ہے. اب سالانہ ہمارا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق کم از کم 11 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ میں کہنا چاہتا ہوں, عابد شیر علی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, کہ اگر ہمارا جو پانی ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے. جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو فوڈ سیکورٹی کے ساتھ منسلک ہے. بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی ہمارے پاس زمین ہے کہ اگر ہم پانی کو صحیح معنی میں مینیج کر سکیں ہم خوراک دے سکتے ہیں. فرض کرو پیاز سب سے زیادہ آج بلوچستان سے آ رہا ہے, بہت ساری ایسی فصلیں, کم از کم 8 کروڑ جو ہے ایکڑ زمین ہمارے پاس ہے. آپ حکومت میں ہو, ان کے پارٹنر ہو. دیکھیں ہم نے جو یہ چیزیں بھجوا دی ہیں, فرض کرو ہمارا انگول ڈیم ہے, اس کا کاسٹ ہے کوئی 26 ارب روپے, اور 26 ارب روپے پہ اگر یہ بنے گا تو 90,000 ایکڑ کے قریب وہاں پہ زراعت ہوگا, اور پھر ہمارے جتنے بھی جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ بھی اوپر آ جائے گا. اسی طریقے سے 26 ارب میں سے کچھ تو 2 قسطوں میں تاکہ بنانا شروع کریں, ایک سال میں تو نہیں بن جائے گا نا. اب ہمارے یہاں ایک منٹ اس کے لیے حکومت نے بلوچستان کے لیے نالونگ
ڈیم شروع کیا جس سے ان کی لاکھوں ایکڑ جو نہیں یہ جو خاص طور پہ ایک ڈیم کی بات کہہ رہا ہے کہ 26 ارب روپیہ دے دو ان کو آپ، بالکل اگر صوبوں کو ریکوائرڈ ہے کہ بالکل، اور وفاق اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے پورے صوبوں کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی مدد درکار ہے. وفاق اویلیبل ہے، فنڈز بھی ان کو دیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ان ایشوز کو ریزالو کریں. دیکھیں افتخار بھائی ایک مین ایشو میں سن رہے نہیں پھر آئیں گے ابھی پروگرام بہت مین ایشو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پروگرام ختم نہیں ہوا، میں ایک مین ایشو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کنسنٹریٹ کریں اس چیز پر کہ جو ہمارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، لوگ ٹیوب ویلز لگاتے ہیں بڑی بڑی ٹربائنز لگا کر اور اس کو جو سک کرتے ہیں واٹر کو، جو اب 200 فٹ زیادہ نیچے جا چکا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کی اویلیبلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن ہمارے میں کنسنسس بلڈ اپ نہیں ہو رہا. اب کنسنسس آپ نے ڈیولپ کرنا ہے آپ فیڈریشن میں بیٹھے ہیں، آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جن کی آواز پوری قوم سنتی ہے. دیکھیں میرے سے اختلاف شاید زاہد خان کر جائیں لیکن قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی کام ہے، میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس پر اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے. حکومت کا بھی تو رول ہے نا. بالکل اس میں رول ہے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا. بات ہم کر رہے تھے بلوچ صاحب سے. بلوچ صاحب آپ نے ایک ڈیم کی بات کی. جی جی دیکھیں میں یہی کہتا ہوں اس پہ آپ نے کچھ پیسے مانگے، کتنا مانگا پیسہ؟ مطلب ویسے اتنی مجموعی جو بلوچستان کا ایشو ہے، ہمارے یہاں بے پناہ سائٹس ہیں، یعنی نارتھ کی طرف کوئی 225 سائٹس ہیں، وہاں پہ ڈیم بنائے جا سکتے ہیں. حلق اور منگی کے پیسے آپ کو ایلوکیٹ ہوئے ہیں، کوئٹہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. جی جی نہیں، اب کس نے کرنا ہے؟ یہ وفاق کی حکومت نے آگے وہاں پہ کرنا ہے. جی جی دیکھیں نا جتنے بھی وفاق نے ہمیں پیسے دیے ہیں، ہماری حکومت نے تو ان کو بہت سپیڈ اپ کرنا ہے. 2006 سے یہ پروجیکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کس کی غلطی ہے؟ دیکھیں نا 2006 سے تو پہلے جو والی جو حکومت تھی ان کے واقعی بہت ساری غلطیاں. وہ حکومت وہاں کے عوام کی نہیں تھی. وہ حکومت وہاں کے عوام کی نہیں تھی. میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں نا، ان کو عوام سے کوئی غرض ہی نہیں تھا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اب دیکھیں افتخار بھائی، ہمارے پاس کوئی 300 ڈیم کا گنجائش ہے نارتھ اور ساؤتھ. پہلے مجھے حلق و تنگی کی بتائیں نا، اپڈیٹ کیا ہے؟ جی جی اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جتنے بھی ہیں تیار ہیں. اب جو ہے ہماری حکومت نے جو ہے ورلڈ بینک کے ذریعے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، فردر ان کا پورا سروے اور جو ہے فیزیبلٹی حلق اور منگی کا کچھ نہیں بنا، آپ کہتے ہیں تیار ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاقی جو حکومت ہے، جیسے ہم نے 18ویں ترمیم کی بات کی، 18ویں ترمیم ہمیں کچھ پیسے ملے لیکن بلوچستان میں اس وقت جو فائنانشل برڈن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا پورا ترقیاتی بجٹ جو ہے 30-40 ارب روپے کا ہے، اس میں اب 15-20 یا 40 ارب کے ڈیم تو نہیں بنا سکتے. سمجھ نہیں آتی. عام آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ پانی کے لیے کیا کریں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی اکٹھا اتنا کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کو خوراک دے سکتے ہیں. مجھے بتائیں وفاق آپ کی کیا مدد کرے؟ وفاق جو ہے جتنے ڈیمز کی نشاندہی ہم نے کی ہے ان کے لیے پیسے ایلوکیٹ کریں، اور اگر ہم یہ ڈیم بنائیں گے تو وہاں پہ بلوچستان میں پانی کا مسئلہ حل ہوگا. جو واٹر ٹیبل بھی نیچے گر رہا ہے، عابد علی شیر سے نے صحیح بات کی کہ وہاں پہ جو ٹیوب ویلز کا جو ہے مینجمنٹ ہے اس میں بھی بہت سارے کمزوریاں اور خامیاں ہیں. ان سب کو واپس بحال کرنے کے لیے ہے کہ ہم ڈیم بنائیں اور اس پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں جو سمندر میں گرتا ہے. کیا کریں تجویز بتائیں نا. یہ ڈیمز کی گوادر جس کو بنانا چاہ رہے ہو، گوادر مجھے گھوسٹ ٹاؤن بنتا نظر آ رہا ہے، وہاں پانی نہیں ہے. جی جی وہاں پہ ہے وفاق پانی لا کے دے. وہاں پہ ہے بسول ڈیم. تو بسول ڈیم کی جو بھی فیزیبلٹی ہو چکا ہے اور اس پہ ہو چکا ہے، یعنی وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے آپ کے؟ نہیں ہے، ہمارے ترجیحات میں شامل ہے. وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اس پہ کام بھی شروع ہو رہا ہے. یہ چلے آپ کے سارے ڈیموں کے لیے اگر سنیں بلوچ سنیں، سارے ڈیموں کے لیے پیسہ مل جاتا ہے آپ کو، کتنے سال کے اندر آپ یہ سارا پروجیکٹ تیار کر لیں گے اور پانی کے کسی قطرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں اگر ان سب کے لیے ملے گا، میں کہتا ہوں کم از کم 2-3 سالوں میں 100-150 ڈیمز جو ہے بنیں گے وہاں پہ. کتنی پیسہ چاہیے آپ کو؟ ان ڈیمز کے لیے جو انہوں نے دیے تقریباً 10,000 ملین روپے بنتے ہیں جو 300 ڈیمز کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں جب مونسون کے پانی کو استعمال کرنے کی بات کرتا ہوں تو آپ کی بہت سنجیدہ ریزرویشنز ہیں، کیا ہیں؟ میرے اس لیے ہے کہ جو مونسون کا ایک کنسیپٹ تھا کہ جی جب مونسون انڈیا سے یا بر ہند سے چلتا ہے تو یہ کنارے سے جاتے ہیں اور کشمیر سے واپس آتے ہیں، یہ اوپر علاقوں میں نہیں جاتے ہیں.
اس دفعہ آپ کا جو فلڈ آیا چترال میں وہ مونسون کی بارش ہسٹری میں پہلے بارش ہے. تو پھر اس کا کیا کرنا ہے پانی کا؟ تو یہی تو بات, اگر مجھے آپ دے دیں گے, دے رہا ہوں اجازت دے رہا ہوں, آپ خود منڈے پہ چلے گئے. مجھے میں آپ کو ڈیم بتا تو کتنے ڈیم جس پہ کام ہونا چاہیے ہو سکتا ہے. میں نے پھر کرم تنگی کی بات کی, وہ صرف اریگیشن نہیں, 3.5 لاکھ اریگیشن ہوتا ہے زمین, وہ چھوڑ دو, 85 میگا واٹ اس سے بجلی بنتی ہے. منڈا ڈیم ہے 3.5 لاکھ اس سے اریگیشن ہوتے ہیں, 840 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. آپ کی سکی کناری جو آپ کے ہزارے میں ہے, مانسیرا میں ہے, 840 میگا واٹ بجلی بنتی ہے, آپ کے ریزروائر دیتا ہے. اسی طرح آپ خیال خل جو کوہستان میں ہیں اس کے آپ کو 1100 میگا واٹ بجلی دیتے ہیں, آپ کو واٹر ریزروائر دیتے ہیں. اسے آپ آ جائے پتن, داسو رن آف دا ریور ہے, وہ 4500 میگا واٹ آپ کو بجلی دیتے ہیں, لیکن وہ پانی سٹور نہیں کرتے. اس سے نیچے آ جائے پٹن, وہاں پہ آپ کو 2500 میگا واٹ بجلی بھی دیتا ہے اور آپ کو وہ پانی کی ریزروائر بھی دیتا ہے. اسی طرح آپ جو سمال ہے, میں ابھی اپنی صوبے کی بات کر رہا ہوں, ہم نے اپنے بھی سے کام کیا تھا, اور ابھی شیر علی صاحب اس کی گواہ ہے کہ میں جو اس کا پیڈو کا جو MD تھا اس کو بلاتا تھا, جس پہ ہم نے کام شروع کیا تھا. 2500 میگا واٹ تھے, 3 اس میں ہم نے چینج کروائے تھے, ایک تھا مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. اس میں 2500 میگا واٹ بجلی دینی تھی, خیبر پختونخوا نے پیدا کرنی تھی, اور وہ پیسہ پبلک سیکٹر میں انویسٹ ہونا تھا. وہ پیسہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے لیا تھا, ہائیڈل جو پراپرٹی تھی, کہاں گیا؟ ابھی سن لو, ہم چلے گئے, اس پہ 3 کے ٹینڈر بھی ہوئے تھے. ابھی شیر علی صاحب گواہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کو کتنے ڈیم بتا دیے نا, اب اس کا جواب کام کریں, آپ بنا دیں, لوگوں کو پانی بھی مل جائے گا, الیکٹریسٹی بھی مل جائے گی. چلیں جی. افتخار صاحب, پہلے تو میں کہوں گا کہ 2 سالوں میں ڈیم نہیں بنتے. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, 30 ملین ایکڑ شروع تو کر دیں, سارے شروع تو کر دیں, جن کا نام لیا سارے شروع ہیں. 30 ملین ایکڑ رقبہ اس وقت پاکستان میں بیرن پڑا ہے, جو ہم مانسون کے واٹر کو سٹور نہیں کرتے. دیکھیں جو ویسٹرن ریور ہے اس پر جیلم, چناب اور انڈس ریور آتا ہے. چناب کے اوپر ہم نے چنیوٹ ڈیم جو 1.6 ملین ایکڑ فیٹ جو مانسون کا واٹر ہے اس کی سٹوریج کے لیے اویلیبل ہوگا. جیسے انڈس پر ہم نے محمد ڈیم کے لیے کام شروع کر دیا ہے, اور اسی طرح جو جیلم ریور ہے اس کے لیے منگلا ریزے میں افتخار بھائی کی ہے, اور 2.9 ملین ایکڑ فیٹ پچھلی مرتبہ بھی پانی ہم نے سٹور کیا, جس کی وال لیول کو بھی ریز کیا ہے. دیکھیں ڈی سلٹنگ کا میکنزم پاکستان کے اندر نہیں موجود ہے, وہ دنیا کے کسی بھی ذریعے میں موجود نہیں ہے. اس کے لیے اپ سٹریم ڈیم جو سلٹ کو روک سکے. دیکھیں 8.5 ملین ایکڑ فیٹ ڈاؤن سٹریم کوٹری سے پانی جانا ہی ہوتا ہے سمندر کی آلودگی کو روکنے کے لیے, لیکن وہ 30 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی گزر کے جاتا ہے, جو 22 ملین ایکڑ فیٹ ہم بچا سکتے ہیں, جس میں ڈیم بننے چاہیے, جس میں مانسون کے لیے میں بتا رہا ہوں, جس میں چنیوٹ ڈیم ضروری ہے, جو کنٹروورشل ڈیم ہے وہ ضروری ہے. یہ اپ سٹریم ڈیم کی بات کر رہے ہیں جو مانسون واٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا جواب مجھے قادر آپ سے جائیے. دیکھیں کچھ حقائق ان کو سمجھنے پڑیں گے. فتویٰ بازی جو پاکستان میں سیاست میں 3 منٹ ہے ہمارے پاس, اس نے تباہ کیا ہے. اب مثلا یہ ہے کہ ایک مسٹرس ہے, آپ 91 اکارڈ کو نہیں مانتے, اس کو آپ نے وہ کر دیا ہے کہ بھئی جب تک ڈیم نہیں بنیں گے تب تک آپ کو اس کے تحت پانی نہیں ملے گا, آپ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی پانی نہیں چھوڑتے. یہ ہے نا عملی طور پہ کہ آپ نے پانی 114 ملین ایکڑ فٹ. دیکھیں آپ اس بیس میں جانا چاہتے ہیں, میری اس بیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جگہ کون سی ہے جہاں بنے گا. اگر آپ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی پانی چھوڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی پانی نہیں, ایک منٹ, وہ کہتا ہے کہ آپ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی پانی نہیں بھیجتے ہو. دیکھیں یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے, 1961 وہاں پہ اٹسا بیٹھا ہے, اس میں 4 صوبوں کے ممبر افتخار صاحب ہوتے ہیں. جو صوبوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اٹسا اسی انڈینٹس کے مطابق پانی ریلیز کرتا ہے. ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی پانی دیکھیں جب آپ کے پاس ریزروائر موجود نہیں ہے جو سمندر میں پانی جاتا ہے, میں نے تو یہی پرابلم ہے سب سے بڑا. میں اب آپ مقصد صاحب مجھے بتا دیں کہ ایک ٹرسٹ ہے کہ جو بھی معاہدے ہوئے قوموں کے درمیان, پروونسز کے درمیان,
جب تک آپ ان کو آنر نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 1991 ایکارڈ کے مطابق تمام صوبوں کو پانی اسی ایکارڈ کے مجھے مطابق پتا اسی نہیں ریشو ہے کے مطابق کہ جا رہا ہے۔ ان کو اس کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم ہے کہ اگر ان کو کوئی ایشو ہے تو سی سی آئی میں چلے جائیں، وہاں پہ ان کے ممبرز بیٹھے ہیں، ریزالو کریں۔ جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں اس وقت ریزالو نہیں کرتے، اب آگے اگر یہ سی سی آئی میں مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کو ان کے ٹیکنوکریٹ سے بتائی ہیں یا نہیں بتائی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی انڈیا کا سرپلس پانی جو ایسٹرن ریور کا ہے وہ انڈس بیسن میں آتا ہے پانی۔ انڈیا کو جو انہوں نے ویسٹرن ریور پہ 15 لاکھ ایکڑ زمین آباد کرنے کا حق دیا تھا، انڈیا وہ مکمل ابھی استعمال نہیں کر رہا ہے، وہ کرے گا۔ وہ کابل ندی پہ جو افغانستان اپنے اسٹرکچر کھڑے کر رہا ہے وہ کرے گا۔ تو اس طرح آپ کا ہر سال پانی کم ہوتا جائے گا سسٹم کا۔ جب تک آپ اپنے تو مسائل جب تک آپ ٹرسٹ بلڈ نہیں کریں گے، ٹرسٹ کیسے بلڈ کریں نا یار، کو ٹرسٹ بلڈ کریں طریقہ بھی بتاؤ نا۔ ٹرسٹ بلڈنگ یہ ہے کہ پہلے تو ڈاؤن اسٹریم کوٹری پانی جانا چاہیے، دوسرا کم از کم 91 ایکارڈ میں کم از کم 10 ملین ایکڑ فٹ۔ اوکے ڈن۔ اگلا نیکسٹ اگلا یہ ہے کہ جو یہ لنک کینال ہے، تونسا پنجد لنک کینال، چشمہ جہلم لنک کینال، جو کنڈیشن تھی کہ جب تک سرپلس پانی نہیں ہوگا چیف منسٹر سندھ منظوری نہیں دے گا وہ پانی نہیں ڈاکٹر اسحاق بلوچ نے ایک بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 ارب روپیہ دے دو میرے پورے صوبے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ 10 نہیں مطلب کم از کم 50 ارب روپے۔ 50 روپیہ بس ٹھیک ہے۔ اب دوسری ایک اور بات سر، ڈیم کی بات کی، وہاں پہ ہندو کمیونٹی کا ایشو ہے یار، اور دیکھیں اب 35 کی میٹرو ہم نے بنا لی ہے، میں نے 50 ارب روپیہ میں آپ کے پروگرام کی طرح آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ صوبے کو جو چاہیے وفاق اس کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ پرائیورٹی گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہونی چاہیے، وفاق ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے بلوچستان کے لیے مدد کرنے کو تیار۔ اب ختم کرنا ہے ہر قسم کی فائنینشلی، ہر قسم کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے یہاں ایک 91 کا ایکارڈ ہے، فرض کریں 91 ایکارڈ کے بارے میں بھی بات کروں، جو ہمیں پانی ملنا چاہیے بلوچستان کو وہ بھی ہمیں کم ملتا ہے۔ جو انڈس میں جو اسرا کے تحت جو 91 کا ایکارڈ ہے، بعض اوقات جو ہمارا پانی فکس ہو چکا ہے وہ بھی کم دیتا ہے۔ کون؟ بعض اوقات سندھ اس کو کم کرتا ہے۔ یہ جھگڑا بھی ہمارے اور ان کے درمیان بعض اوقات چلتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب 91 کی ایکارڈ کی بات کرتے ہیں، جیسے مقصد صاحب نے بات کی، اس میں یہ بات ہے کہ اگر 10 ملین ایکڑ فیٹ کوٹڑی سے آگے نہیں گرے گا پورا سال تو ایروجن ہوگا، اور ایروجن کی وجہ سے 20 لاکھ ایکڑ تباہ ہو چکا ہے نا۔ دوسرا جو میں بلوچستان کے حوالے سے افتخار صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جیسے میں نے بات کی کہ آپ کے پاس 8 کروڑ ایکڑ زمین ہے بلوچستان میں۔ کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، وفاق کرتا ہے، میں مدد کرنے کو دیکھیں نا افطار بھائی یہ پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ جب سٹوریج کیپیسٹی ہے ہی نہیں آپ کو واٹر ریزروائر کے لیے ڈاؤن سٹریم کوٹری سے جو ریکوائرڈ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جب وہاں سے 30 ملین ایکڑ فیٹ گزر کر جائے گا تو ظاہر ہے نقصان ہوگا۔ خیر علی صاحب 40 دن میں یہ جاتا ہے، 40 دن کا پانی نہیں چاہیے، 40 دن کا پانی نہیں چاہیے میرے بھائی۔ اب آپ کا کیا ہے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے میں نے ڈیم بتا دیے نا، یہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہے ہیں، اس میں پروونشل گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ سن لینا جی سر، سن لینا، آپ بات کرنا جی۔ ہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے ڈیم پہ جو 6 7 8 ڈیم میں نے بتایا اگر اس پہ کام ہو رہے تو یہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سن لے لیکن بتا دے کہ وہ کب کمپلیٹ ہوگا۔ یہ تو کم 50 سال سے سن رہے کہ اس میں میرا پوائنٹ ایک ہے کنٹینشن، وہ یہ ہے کہ جو بھی اسٹوریج ڈیمز بننے چاہیے انڈس بیسن واٹر جو انڈس بیسن ہے اس پہ ہم الاؤ نہیں کرتے ہیں، جو اس کے آف ہیں، جو برساتی پانی نالے مختلف آتے ہیں اس پہ ڈیم آپ بنائیں، پانی جمع کریں، آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر انڈس بیسن کا ڈیم بنائیں گے تو ختم کر دیا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو کر رہے ہیں ہم پانی کے حوالے سے، پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں آنے والے وقت کے لیے۔ عابد، آج آپ نے ان لوگوں سے گفتگو کی، آپ کو احساس ہوا کہ ان کے دلوں میں کچھ باتیں ہیں، یہ بھی اپنے صوبوں کی ترقی چاہتے ہیں، اگر ان کا پانی نہیں ہوگا لوگ ان کے گریبانوں کو بھی پکڑیں گے، یہ بچ نہیں سکیں گے، ان کا خیال ہے ان کی لیڈی ویڈی بچ جائے گی، نہیں بچے گی، پھر بحث نہیں ہوگی کہ وہ منگلہ بننا تھا یا نہیں بنا، لوگ کہیں گے پانی نہیں آیا تم ذمہ دار ہو، تم جلوس نکالتے تھے۔ اب یہ چاہتے ہیں بات بیٹھ کے کرنا۔ میری ایک تجویز ہے کہ آپ چونکہ اس پوزیشن میں بھی ہو اور آپ کی وزارت اس پوزیشن میں بھی ہو اور وفاق میں بھی ہو، کیوں نہیں آپ ان کے ساتھ ایمانداری سے
एक कॉन्फ्रेंस करते, 2 कॉन्फ्रेंस करते, डैम्स पे उनकी रिजर्वेशन ज़रूर करें। उनको बलूचिस्तान को पैसा दे दो, वो कहते हैं हम आपको इतना फसल दे देंगे। जाहिद आपके साथ बैठा है, वो कह रहा है कि मेरी तो सूबे की तकदीर बदल जाएगी। यार अगर आज इस महफिल में पिडल की भी तकदीर बदल जाएगी, पिडल की भी, सिर्फ ये बात हुई है, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं 1 मिनट में शॉर्ट आंसर दूंगा क्योंकि खत्म। जो जाहिद साहब ने बात की, उन तमाम डैमों पर काम हो रहा है। देखें 2 चीज़ें चल रही हैं पैरेलल, एक ज़रबे अज़ब चल रहा है हुकूमत के और बहुत से वसाइल उसमें भी खर्च हो रहे हैं। जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी काम नहीं होते। नंबर 2 फिर जो शॉर्टेजेस ऑफ फंड्स हैं हम एकदम एक तरफ ले जाएंगे तो बाकी सारे जो डेवलपमेंट है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। उसमें देखें इफ्तिखार भाई, अब इशू ये है जो भी हमारी देखें दासू पे भी अल्लाह के फजलो करम से फंडिंग अवेलेबिलिटी है, अक्टूबर नवंबर में काम शुरू हो जाएगा। तमाम जो इन्होंने कहे उस पर काम शुरू हो जाएगा। जो मेरे भाई डॉक्टर साहब ने बात की है, देखें प्रायोरिटी होती है सूबों की। मैं आपको गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहता हूँ कि जो बलूचिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत वसी दिल रखते हैं और ये इनका राइट बनता है, कोई किसी पे एहसान नहीं है, ये बलूचिस्तान के लोगों का राइट बनता है। जो फंड्स और इनको हमारी तरफ से हेल्प दरकार है, वफाक फाइनेंसेस भी अरेंज करने के लिए तैयार है, हर लिहाज से बलूचिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह कर रहे हैं। मजीद जो कहेंगे कि बलूचिस्तान की तकदीर बदलने के लिए एक एक पाई हम समझते हैं कि ये हमारे पे कर्ज है कि जो बलूचिस्तान का कर्ज उतारा है। जो डॉक्टर मक्सी साहब ने बात की, इफ्तिखार भाई देखें स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ जहाँ स्टोरेज होगी वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। वो किसी और फोरम पे एक आप कहते हैं सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उसका इनकाद कराएंगे जिसमें तमाम प्रोविंशियल हेड्स को बुलाकर एक डिबेट मुल्क के अंदर शुरू होनी चाहिए कि जो ये स्केर्सिटी ऑफ वाटर है इसको मीट करने के लिए, इसके जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए हर सोसाइटी के लोगों को अपना रोल प्ले करना होगा। वफाक इस पर हर किस्म की अपनी सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, पॉलिटिकली सपोर्ट देगा और ये कंसेंसस बिल्ड करना सूबे के और अवाम के लोगों पर है, क्योंकि इस पे आखिर कोई चंद लोगों ने सफर नहीं करना। इफ्तिखार साहब आपने भी करना है, आबिद ने भी करना है, ये मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त बैठे इन्होंने और पूरे पाकिस्तान ने सफर करना है। ख्वाजात मेरा मकसद ये था उस हकीकत की तरफ इन सब की तवज्जो दिलाना जो हकीकत 4-5 साल दूर खड़ी है। ना ये माफ करेगी बलूचिस्तान को, ना ये हकीकत माफ करेगी सिंध को, ना ये हकीकत माफ करेगी खैबर पख्तूनख्वा को और ना ये हकीकत माफ करेगी पंजाब को और ना ये हकीकत माफ करेगी फेडरेशन के दूसरे इलाकों को और ना ये मुझे और आपको माफ करेगी। अब अगर हम इस पे खड़े ना हुए, हमें फैसला करना है कि आने वाले दिनों में पानी को कैसे बचाना है और पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।